طلاق 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 ریان مرزا کی گرجدار آواز پورے ڈرائنگ روم میں گونج اٹھی۔ میں ریان مرزا ولد حارث مرزا اپنے پورے ہوش و حواس میں میرین جبار کو طلاق دیتا ہوں۔ الفاظ ادا ہوتے ہی جیسے وقت تھم گیا، ڈرائنگ روم میں موجود ہر شخص ساکت رہ گیا، کسی کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکلا۔ میرین اپنی جگہ بت بنی کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں پکڑا دوپٹہ آہستہ آہستہ اس کی انگلیوں سے پھسل کر زمین پر گر گیا، مگر اسے احساس تک نہ ہوا۔ اس کی آنکھیں صرف ریان کے چہرے پر جمی تھیں، جیسے ابھی بھی یقین نہ آ رہا ہو کہ چند لمحے پہلے اس نے کیا سنا ہے۔ ریان نے کسی کی طرف دوبارہ دیکھنے کی بھی زحمت نہ کی۔ اس نے اپنا سفری بیگ اٹھایا، دروازے کی طرف بڑھا اور ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کرتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز جیسے پورے گھر کے سکون کو اپنے ساتھ لے گئی۔ حارث مرزا صوفے پر بے حس بیٹھے تھے۔ جبار صاحب کی نظریں جھک چکی تھی، دادی جان کے لب مسلسل دعا مانگ رہے تھے، مگر آنکھوں میں بے بسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اور زریان، جو ریان کا چھوٹا بھائی تھا، چہرے مورے میں تقریباً اس جیسا، مگر سوچ و مزاج میں بالکل مختلف، خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چند لمحوں میں یہ سب کچھ کیسے بکھر گیا۔ یہ طلاق صرف ایک رشتہ نہیں توڑ کر گئی تھی، بلکہ دو خاندانوں کی عزت، برسوں کے اعتماد اور بے شمار خواب بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ 1.5 سال پہلے خاندان کے بڑوں نے محبت اور خوشی کے ساتھ ریان و میرین کا نکاح کیا تھا۔ میرین ریان کی چچا زاد بہن تھی اور دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی تھے۔ اسی لیے فیصلہ ہوا کہ پہلے نکاح کر دیا جائے، مناسب وقت پر رخصتی اور شادی کی تمام تقریبات ایک ساتھ انجام دی جائیں۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ اسی مہینے کی 22ویں تاریخ کو میرین دلہن بن کر مرزا ہاؤس آنے والی تھی۔ دعوتی کارڈ چھپ چکے تھے، خریداری مکمل ہو چکی تھی، گھر میں ہر طرف خوشیوں کی تیاریاں تھیں۔ مگر انہی 1.5 سالوں کے دوران ریان کے دل میں سب کچھ بدل چکا تھا۔ کام کے سلسلے میں وہ اکثر بیرون ملک رہتا تھا۔ تقریباً 6 ماہ پہلے اس کی ملاقات اپنی کولیگ رمشا سے ہوئی اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ اس کی طرف مائل ہوتا چلا گیا۔ اب میرین بھی اسے بوجھ لگنے لگی تھی۔ وہ رشتہ جسے وہ کبھی محبت سمجھتا تھا، دراصل ایک عارضی کشش سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ آخرکار اس نے ایک فیصلہ کیا، ایسا فیصلہ جس نے کئی زندگیاں بدل ڈالیں۔ اس نے میرین کو طلاق دی اور اسی دن ملک چھوڑ کر چلا گیا۔ اب مسئلہ صرف ایک ٹوٹے ہوئے رشتے کا نہیں تھا۔ شادی کے کارڈ سینکڑوں لوگوں تک پہنچ چکے تھے، عزیز و اقارب کو دعوتیں جا چکی تھیں اور اب پورے خاندان کی عزت سوال بن کر سب کے سامنے کھڑی تھی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس طلاق کے بعد ایک ایسا فیصلہ ہونے والا ہے جو میرین اور زریان دونوں کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ ناول زون 24 میں خوش آمدید۔ بڑھتے ہیں اپنے آج کے ایک نہایت ہی زبردست ناول منکوہا کی جانب۔ ڈرائنگ روم پر ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ گھڑی کی ٹک ٹک بھی غیر معمولی محسوس ہو رہی تھی۔ میرین اب بھی اسی جگہ کھڑی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے، مگر اس نے انہیں پہنچنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ شاید کچھ صدمے ایسے ہوتے ہیں جن کے بعد انسان رونا بھی بھول جاتا ہے۔ میرین ہمیشہ سے بڑوں کے فیصلوں کا احترام کرنے والی لڑکی تھی۔ ریان اس کا چچا زاد بھائی تھا۔ نکاح کے بعد فطری طور پر اس سے ایک اپنائیت ضرور پیدا ہو گئی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اسے بار بار محسوس ہونے لگا تھا کہ دونوں کی سوچیں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ ریان آزاد خیال تھا، اسے جدید طرز زندگی پسند تھی۔ وہ اکثر چاہتا کہ میرین بھی اس کی پسند کے مطابق خود کو بدل لے۔ خریداری کے دوران اس کے لیے اپنی پسند کے لباس منتخب کرتا، بار بار ویڈیو کال پر بات کرنے کی ضد کرتا اور کبھی کبھار ایسی نازیبا فرمائشیں بھی کر دیتا جن پر میرین خاموش ہو جاتی۔ وہ ہر بار صرف اتنا کہتی کہ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتی، مگر ریان ہر بار ہنس کر اس کی بات ٹال دیتا۔ دوسری طرف زریان اپنے بڑے بھائی سے بالکل مختلف مزاج رکھتا تھا۔ وہ مشرقی اقدار پر یقین رکھنے والا، کم گو مگر باوقار انسان تھا۔ اس کے نزدیک گھر کی عورتیں نمائش کی چیز نہیں بلکہ عزت و ذمہ داری ہوتی ہیں۔ شاید اسی لیے دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی دو مختلف دنیاؤں کے لوگ لگتے تھے۔ گزشتہ 1.5 سال میں میرین نے کئی بار خود کو ریان کی پسند کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، مگر ہر کوشش کے بعد اسے یہی محسوس ہوتا تھا کہ کچھ فاصلے کبھی ختم نہیں ہوتے، اور پھر ایک ہی لمحے میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ ریان طلاق دے کر ملک سے چلا گیا اور میرین، وہ نہ مکمل دلہن بن سکی نہ ہی مکمل بیوی۔ رخصتی ابھی باقی تھی، اس لیے شریعت کے مطابق اس پر عدت بھی لازم نہیں ہوئی تھی۔ مگر اس وقت مسئلہ صرف ایک رشتے کے ٹوٹنے کا نہیں تھا۔ دو خاندانوں کی عزت، سینکڑوں مہمان، چھپے ہوئے دعوتی کارڈ اور ایک لڑکی کے بکھرے خواب، سب ایک ساتھ ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ حارث مرزا سر جھکائے بیٹھے تھے، جبار مرزا کی آنکھیں نم تھیں۔ کسی کے پاس اس آزمائش کا کوئی حل نہیں تھا۔ تبھی خاموشی کو دادی جان کی پر اعتماد آواز نے توڑا۔ یہ شادی اپنے مقررہ دن ہی ہوگی، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ سب نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔
ریان نے مہرین کو طلاق دی ہے مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا اور چند میں خاموش رہ کر انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس گھر کی بہو مہرین ہی بنے گی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ دادی جان نے اپنی نظر آہستہ آہستہ زریان پر جمائی۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ دلہا ریان نہیں زریان ہوگا۔ یہ الفاظ سنتے ہی زریان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور مہرین، اس نے بے اختیار سر اٹھا کر پہلی بار زریان کی طرف دیکھا۔ شاید قسمت اب دونوں کی زندگی کا رخ بدلنے جا رہی تھی۔ میں یہ شادی نہیں کروں گا، زریان کی آواز پورے ہال میں گونج اٹھی۔ اس کی مٹھیوں کی رگیں تن چکی تھی جبکہ نظریں سامنے بیٹھے اپنے والد پر جم گئی تھی۔ تمہیں یہ شادی کرنی ہوگی، حارث مرزا نے بھی فیصلے کن لہجے میں کہہ دیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ کبھی میرے بڑے بھائی کی بیوی تھی۔ جس رشتے کو ریان خود ختم کر چکا ہے اس کا بوجھ میرے کندھوں پر کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ صوفے کے ایک کونے پر بیٹھی میرین نے اپنی نظریں مزید جھکا لیں۔ چند ماہ پہلے تک وہ اسی گھر کی بڑی بہو تھی، آج وہ اسی گھر میں ایک ایسے فیصلے کا مرکز بنی بیٹھی تھی جس پر اس کا اپنا اختیار بھی نہیں تھا۔ میرین کی کوئی غلطی نہیں ہے، دادی جان نے پھر سے دھیرے سے کہا۔ غلطی نہ بھی ہو تو حقیقت نہیں بدلتی، زریان نے فوراً جواب دیا۔ وہ کبھی میرے بھائی کی بیوی تھی، میں یہ حقیقت نہیں بھول سکتا۔ اس کے لہجے میں چھپی سختی ہر لفظ کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ میرین کی پلکوں پر نمی اتر آئی مگر اس نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ جانتی تھی اسے اپنے لیے ہمدردی نہیں چاہیے تھی، صرف عزت چاہیے تھی۔ اگر تم انکار کرو گے تو دونوں خاندانوں کی عزت خاک میں مل جائے گی، والد نے سخت آواز میں کہا۔ تو مل جانے دیں، زریان بے اختیار بولا۔ میں کسی کی ہمدردی میں اپنی پوری زندگی قربان نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ہال میں سناٹا چھا گیا۔ میری نے خاموشی سے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ وہ جانتی تھی جس شخص کے دل میں اس کے لیے اتنی نفرت ہو اس کے ساتھ زندگی آسان نہیں ہوگی۔ رخصتی میں ابھی تقریباً 25 دن باقی تھے۔ مرزا ہاؤس جو چند روز پہلے تک شادی کی تیاریوں اور کہکوں سے گونج رہا تھا، اب ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ گھر میں ہر طرف لوگ موجود تھے مگر کسی کے چہرے پر خوشی نہیں تھی۔ ہر شخص اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ سب سے زیادہ مشکل سوال صرف ایک تھا، زریان کو اس شادی کے لیے کیسے راضی کیا جائے۔ دوسری طرف مہرین بھی اندر ہی اندر ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے جیسے ہنسنا، بولنا، کھانا، ہر چیز بھلا دی تھی۔ وہ گھنٹوں اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے بیٹھی رہتی مگر اس کی نظریں سامنے پھیلے آسمان پر نہیں اپنی بکھرتی ہوئی زندگی پر جمی ہوتی۔ ایک دوپہر اس نے ہمت جمع کی اور اپنے والد جبار مرزا کے کمرے میں جا پہنچی۔ جبار مرزا خاموشی سے تسبیح کے دانے پھیر رہے تھے۔ انہوں نے بیٹی کی سرخ آنکھیں دیکھی تو دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ آؤ بیٹے، وہ نرمی سے بولے۔ میرین ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ چند میں خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، پاپا میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ جبار مرزا خاموش تھے۔ انہوں نے بیٹی کو بات مکمل کرنے کا موقع دیا۔ میں نے ہمیشہ زریان کو اپنے بھائیوں کی طرح دیکھا ہے۔ ریان نے مجھے طلاق دے دی تو کیا میں کوئی کھلونا بن گئی ہوں؟ آج اس نے چھوڑ دیا تو اب مجھے زریان کے ساتھ باندھ دیا جائے گا؟ اس نے نم آنکھوں سے اپنے والد کو دیکھا۔ ہم دونوں کبھی بھی دل سے ایک دوسرے کو میاں بیوی کے طور پر قبول نہیں کر سکیں گے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میری نے آہستہ سے اپنی نظر جھکا لی۔ پاپا، ریان کے ساتھ بھی یہ رشتہ آپ لوگوں کی پسند سے جوڑا گیا تھا۔ اگر وہ رشتہ نبھ نہ سکا تو اس کی سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ اس کے آخری الفاظ کے ساتھ ہی آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ جبار مرزا نے گہری سانس لی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ بیٹا، وہ پرسکون لہجے میں بولے، ضروری نہیں کہ ماں باپ کے ہر فیصلے درستی ہوں۔ وہ چند لمحے رکے۔ ریان کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا ہماری غلطی تھی۔ ہمیں پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ تم دونوں کی سوچیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، مگر اب جو ہو چکا ہے اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ جہاں تک زریان کا تعلق ہے، ان کے چہرے پر ہلکی سی امید نمودار ہوئی۔ وہ ایک اچھا لڑکا ہے، وہ عورت کی عزت کرنا جانتا ہے، رشتوں کی قدر کرتا ہے اور معاشرے کے اقدار پر یقین رکھتا ہے۔ شاید شروع میں تم دونوں کو مشکلات پیش آئیں، لیکن مجھے یقین ہے وقت کے ساتھ سب سنبھل جائے گا۔ میرین خاموش بیٹھی سنتی رہی۔ جبار مرزا نے آہستہ سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ بیٹے، اب بات صرف اس شادی کی نہیں رہی، اب ہمارے خاندان کی عزت بھی تمہارے فیصلے سے جڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ اور اچھی بیٹیاں، ان کی آواز اب کانپ گئی، اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے اپنی خوشیاں بھی قربان کر دیتی ہیں۔ فیصلہ تمہارا ہوگا، ہم تم پر کوئی زبردستی نہیں کریں گے۔ میری نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا، اور اس لمحے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ لڑکی ہونا
شاید اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اپنے والدین کی عزت کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانا ہوتا ہے۔